بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، باب علم میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ جلد، بالوں اور ہونٹوں کے لیے بہترین موئسچرائزر ہے یہ گھی۔ خشک موسم میں مہنگی کریمیں نہیں، اب گھی بتائے گئے طریقے سے استعمال کریں اور پیسے بچائیں۔ گھی ہمارے کچن میں موجود ایک لازمی شے ہے جو کہ مختلف ڈشز کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن گھی کا کام صرف چیزوں کو تلنا یا کھانوں کو پکانا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں کئی طرح کی خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ اب چونکہ موسم تبدیل ہو رہا ہے اور سردیوں کی آمد ہے، ایسے میں جلد کے خشک ہو جانے کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ کئی لوگوں کی جلد تو اس حد تک خشک ہو جاتی ہے کہ اس میں دراڑ سی پڑنے کے بعد خون رسنے لگتا ہے۔ ایسے میں خشک جلد تکلیف دہ اور ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ لوگ جلد کے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے طرح طرح کے مہنگی کریمیں خرید کر استعمال کرتے ہیں، جس سے ان کا بجٹ بھی متاثر ہوتا ہے۔ آیورویدک طریقہ علاج میں گھی کو جلد کی مختلف بیماریوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے فوائد کو مانا جاتا ہے۔ اس مضمون میں ایسے 4 طریقے بتائے جا رہے ہیں جس میں تھوڑا سا گھی استعمال ہوگا اور وہ بہترین موئسچرائزر کا کام دے گا۔ آئیے طریقے جانتے ہیں۔ موئسچرائزر اور جلد کو نکھارنے کا باعث۔ گھی ایک بہترین موئسچرائزر ہے جو کہ خشک جلد کی تہہ تک مناسب نمی فراہم کرتا ہے تاکہ جلد کی خشکی ختم ہو سکے۔ یہ چہرے کو نکھارتا ہے اور بے جان جلد میں جان سی ڈال دیتا ہے۔ طریقہ استعمال: جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنا بیسن اور کچا دودھ لیں، اس میں تھوڑا سا گھی ملائیں، اچھی طرح مکس کرکے پیسٹ سا بنا لیں۔ اس پیسٹ کو چہرے پر 15 منٹ لگائیں اور ہلکے ہاتھوں سے اس کا مساج کریں۔ سردیوں میں روزانہ اس عمل کو دہرائیں۔ اس عمل کی وجہ سے جہاں چہرے کی خشکی دور ہوگی، وہیں چہرے کی جلد میں نکھار بھی آئے گا۔ خشک ہونٹوں کے لیے کارآمد۔ خشک موسم میں چہرے کی جلد کے ساتھ ساتھ ہونٹ بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ انہیں نمی فراہم کرنے کے لیے چپ اسٹک وغیرہ لگائی جاتی ہے، جبکہ گھی میں یہ خاصیت موجود ہوتی ہے کہ ہونٹوں کی خشکی کو دور کر دے۔ طریقہ استعمال: گھی کو روزانہ تھوڑی سی مقدار میں رات کو سونے سے قبل ہونٹوں پر انگلی کی مدد سے لگا لیں، پھر اس انگلی کو گولائی میں ہلکے ہاتھوں سے ہونٹوں پر گھماتے ہوئے چند منٹ تک مساج کریں تاکہ بے جان جلد ہٹ جائے اور خون کا دورانیہ تیز ہو جائے۔ صبح چہرہ دھو لیں۔ اس نسخے کو خشک موسم میں باقاعدگی سے آزمائیں اور ہونٹوں کو خشک ہونے سے بچا کر چپ اسٹک کا خرچہ بھی بچا لیں۔ اس کے علاوہ گھی کا استعمال کرنے سے کالے رنگ کے ہونٹ بھی گلابی ہو جاتے ہیں۔ گھی بالوں کے لیے کنڈیشنر۔ خشک موسم میں جلد کے ساتھ ساتھ بال بھی بے جان اور روکھے ہو جاتے ہیں۔ سردیوں میں یہ مسئلہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ گھی میں فیٹی ایسڈ بڑی مقدار میں موجود ہوتا ہے جو کہ سر کی جلد کو مناسب نمی فراہم کرتا ہے۔ انگلیوں کی مدد سے تھوڑا سا گھی بالوں کی تہہ اور جڑوں میں لگایا جائے تو اس سے بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ یہ بالوں کے لیے بطور کنڈیشنر کام کرتا ہے، ساتھ ہی اس کی وجہ سے بالوں کی نشو و نما میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ طریقہ استعمال: بالوں کو نرم و ملائم اور چمکدار بنانا ہے تو گھی کو مناسب مقدار میں لے کر بالوں میں لگا لیں۔ 2 گھنٹے تک لگائے رکھیں اور پھر سر کو دھو لیں۔ لٹکتی ہوئی جلد کو ٹائٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو بڑھتی عمر کے ساتھ لٹکتی ہوئی جلد جیسے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے گھی بہترین رہتا ہے۔ یہ جلد میں وقوع پذیر ہونے والے ایجنگ پروسیس یعنی بوڑھا ہونے کے عمل کو روک دیتا ہے اور جلد کو لٹکنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طرح اگر جلد لٹکنا شروع ہو گئی ہے تو گھی اسے بھی آہستہ آہستہ ٹائٹ کرکے بہتری کی جانب لاتا ہے۔ طریقہ استعمال: چند قطرے گھی کے لیں اور اسے چہرے پر لگائیں۔ ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں اور چہرے پر کچھ منٹ کے لیے گھی کو لگا کر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد چہرے کو سادہ پانی سے دھو لیں۔ نوٹ: نسخوں کو آزمانے کے لیے دیسی گھی کا استعمال کریں تو زیادہ بہتر اور جلدی نتائج دکھائی دیں گے۔ مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل باب علم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔
تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں آ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو بنانے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ All right.